آج کی تلاوت میں خاص طور پہ سورہ یوسف مکمل پڑھی گئی۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی مشہور صورتوں میں سے ایک ہے۔ 12ویں اور 13ویں پارے میں یہ صورت آئی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں قرآن پاک کا سب سے طویل اور مفصل واقعہ بیان ہوا ہے۔ اتنا طویل اور مفصل قصہ کسی اور سورہ میں نہیں، اور اس تسلسل کے ساتھ یہ واحد سورہ ہے جس میں یہ واقعہ آیا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کے والد بھی نبی تھے، آپ کے دادا بھی نبی تھے، آپ کے پردادا بھی نبی تھے۔ چار نسلیں نبیوں کی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے والد یعنی آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چوتھی نسل ہے، اور یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک کی جو دوسری شاخ ہے، یہ سب انبیاء اس میں ہیں۔ اور ایک شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی۔ اسماعیل علیہ السلام وہ نبی تھے، پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس شاخ میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اس شاخ میں پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور بلکہ سید الانبیاء بنا کر بھیجا۔ تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلستان کا گل زیبا، تو گل زیبا بن کر آئے آپ علیہ السلام۔ ادھر بے شک ہزاروں انبیاء آتے رہے، کوئی 4000 انبیاء اس شاخ میں آئے جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، 4000، اور ادھر ایک ہی آیا اور سب پہ بھاری ہو گیا، اور اس نے گلستان خلیلی کو وہ چمک اور دمک اور وہ مہک عطا فرمائی کہ قیامت تک اب وہ کبھی مٹ نہیں سکے۔ تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو گل زیبا آپ تھے۔ خیر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام عزت اور شان والے ہیں، سب محترم ہیں، سب کی تعظیم و تکریم ہم پر لازم ہے، اور قرآن حکیم نے سب انبیاء کرام کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کیا ہے۔ اس لیے مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ انبیاء اس بنی اسماعیل سے ہوں یا انبیاء بنی اسرائیل سے ہوں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بیان ہوا ہے، اور اس میں ایک زندگی کا پورا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ظاہر قرآن ہدایت نامہ ہے نا، تو ہمارے سامنے زندگی کا ایک ماڈل، ایک نقشہ، زندگی کتنے مد و جزر سے گزرتی ہے، اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے، کیسے کیسے امتحان آتے ہیں، کیسے کیسے مرحلے آتے ہیں، بچپن کا زمانہ، پھر نوجوانی کا دور، پھر جوانی کا دور، پھر اس کے بعد کا دور، اس طرح پوری زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کو پتہ نہیں کیا کیا اور کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں۔ اس میں ایک انسان کے لیے، ایک کامیابی حاصل کرنے والے انسان کے لیے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو بامراد ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا اصول ہے، اس کے لیے کیا پیمانے ہیں، کیا ضابطے ہیں، وہ سمجھنا ہے۔ اس صورت کے اندر پورا قصہ تو سنایا نہیں جا سکتا، تو میں صرف چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں جو اس صورت سے ہمیں ملی ہیں۔ زندگی کے 3 اصول ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر یہ 3 اصول ہم اپنا لیں
آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان 3 اصولوں پر چلیں تو انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. دنیا کی اور آخرت کی کوئی کامیابی ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ نکلنے نہیں پائے گی. وہ ہر بحث پہ کامیاب رہیں گے، ظاہری طور پہ بھی کامیاب ہوں گے اور باطنی طور پہ بھی کامیاب ہوں گے. کامیابی قرآن کی جو ہوتی ہے وہ دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. ہماری دنیا میں کامیابی کا نقطہ نظر صرف ظاہری ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے، مگر انبیاء کرام کی زندگیوں کا ماڈل ہمیں ظاہری، باطنی، مادی، روحانی ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو 3 اصول جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلی چیز جو ہمیں یہاں قدم قدم پہ نظر آ رہی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات میں، صبر. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر و استقامت پر قائم رہنا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اور کبھی تو اپنے ہی لوگوں کی طرف سے، بلکہ زیادہ تر اپنے ہی لوگوں کی طرف سے انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے اور اپنے ہی مخالف ہوتے ہیں. تو انسان وہاں اکثر پریشان ہوتا ہے، زیادہ مایوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے، یہ بھی ستا رہے ہیں، یہ بھی میرے خلاف ہو گئے، میرے گھر والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اپنے بھی اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو بھی تم نے صبر کرنا، بے صبر نہیں ہونا، اور صبر و استقامت کے ساتھ چلنا ہے. جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ معصومانہ عمر، بڑی بچپن کی چھوٹی سی عمر ہے جس کو بھی چاہیے ماں کا سایہ چاہیے، باپ کی شفقت چاہیے، بڑوں کی شفقت چاہیے. اس عمر میں وہ ایک بڑی خطرناک مخالفت کا سامنا کر رہا ہے، اور 1 اور 2 3 نہیں، 10 کے 10 بھائی ہیں جو جتھا بنا کر ایک معصوم سی کلی کو مسل دینا چاہتے ہیں. وہ پھول جو کھلکھلانے کی طرف جا رہا ہے، وہ معصوم سید معصوم یوسف علیہ السلام، اس معصوم بچے کو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی سے رون ڈالیں اور اپنے راستے سے ہٹا دیں. انہوں نے اس معصوم بچے کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ لیا. وہ بچہ ان کی آنکھوں میں خار بن گیا. کیوں؟ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، وہ ان کے خاندان کا، ان کی خاندانی وراثت کا، نبوت کی وراثت کا واحد امین بن کر جو آیا تھا، آگے چل کر اسی سے وہ سلسلہ وراثت کا بڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا. تو اور اس کو پیغمبر بننا تھا. اللہ نے بچپن میں ہی وہ خواب دکھا دیا تھا جو واضح علامت تھی اس بات کی کہ آگے چل کے بچہ کہاں جانے والا، اور اسے اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کا مظہر جو بنایا تھا. ظاہر پیغمبر ہے، ان کو اللہ نے جو وہ حسن عطا فرمایا تھا جس حسن میں انوار الہیہ کا جلوہ نظر آتا تھا، ان کی چمک میں اللہ کا نور نظر آتا تھا، ان کے انوار میں اللہ کا نور نظر آتا تھا، اور اللہ کا نبی اس نور کو بہت اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا. اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی التفات ان کی طرف فطری تھا اور ہونا چاہیے تھا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے شفقت پدری میں کچھ بیلنس سے آؤٹ ہو کر کے ایک رویہ اختیار کیا، یا انہوں نے کچھ دوسرے بچوں کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ وہاں یہ شفقت پدری اس وجہ سے تھی، یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا التفات اس وجہ سے تھا کہ وہ مظہر انوار و جمال الہی تھے. اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت فرماتے. دوسرے بھائیوں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں فرمایا ہے، شروع میں یہ ہے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا اور چاند کو، رأیتم لی ساجدین، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ واضح اشارت ہے اس طرف، سب سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور آگے جا کر آخر میں یہ آئے گا کہ ان سب نے پھر سجدہ کیا.
یوسف علیہ السلام کے سامنے جب مصر میں آپ تشریف لے گئے، بادشاہ بن گئے اور اپنی کرسی پر آپ تشریف فرما تھے، اس وقت سب آپ کے آگے سربہ سجود ہوئے. یہ یہاں پر سورہ یوسف میں موجود ہے. سجدے کا مسئلہ یہاں حل کر لیتے ہیں پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. یہ سجدہ تعظیم کا ہے، یہ عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. تعظیم کا سجدہ جو ہے وہ پہلی امتوں میں جائز تھا. تو سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، عبادت کا الگ ہوتا ہے، تعظیم کا الگ. عبادت کا سجدہ یہ ہمیشہ سے شرک ہے، کبھی جائز نہیں. اور تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے. اس امت کے لیے تعظیم کا سجدہ حرام ہے. کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں، نہ عبادت کا نہ تعظیم کا. پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تو یہاں بھی ہے. اور آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا. تو حرام ہے، حرام کہیں گے پہلے ہم. اور اگر کوئی عبادت کا کر رہا ہے اور اس کا پتہ ہے کہ عبادت کا سجدہ کر رہا ہے تو اس کو شرک کہیں گے. شرک وہ ہوگا جب پتہ چل جائے کہ عبادت کا سجدہ کر رہا ہے، ورنہ تعظیم کا سجدہ سمجھا جائے گا اور حرام قرار دیا جائے گا. جو بھی کرے گا جاہل ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، چاہے مزار پہ کرے، چاہے کسی بزرگ کے آگے کرے، یا جہاں بھی. بعض لوگ جو آنکھ بند کر کے، میں نے بار بار اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، لوگوں نے بھی رٹا ہوا ہے، جتنا اللہ کا نام نہیں لیتے اتنا شرک 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 کرتے ہیں، اور تسبیح کی طرح شرک پڑھتے ہیں. اور سارے مسلمانوں پہ آنکھ بند کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو یہ فرق علم کی یہ بات جسے پتہ ہوگی، جس نے کچھ سیکھا ہوگا، جو تھوڑا سا بھی باشعور ہوگا اور قرآن و دین سمجھتا ہوگا، تو وہ یقیناً یہاں پر ایک صحیح رائے قائم کرے گا. ورنہ یہ جو جہالت پھیلی ہوئی ہے نا، اور ممبروں سے محرابوں سے جو یہ جہالت بانٹی جا رہی ہے آج بدقسمتی سے، اور جبے و دستاروں کے ساتھ یہ جو فتویٰ زنی ہو رہی ہے پوری امت پر کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ شرک، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ شرک. تو بھائی یہ سجدے تک کا یہ حکم ہے کہ پوچھو اس سے کہ اس نے معبود سمجھ کے سجدہ کیا ہے یا کیا سمجھ. اگر معبود سمجھ کے کیا ہے تو پھر تو وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو. لیکن کون ایسا ہوگا جو معبود سمجھتا ہو؟ ہاں، زیادہ یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں، اور جاہل ہی ہوتے ہیں، وہ بالکل گنوار ہوتے ہیں، دین کی الف بے نہیں پتہ ہوتی، وہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، مزاروں پہ جا کے پڑ جاتے ہیں. ان کو کون مانتا ہے؟ ان کو کون جسٹیفائی کرتا ہے؟ کون ان کی حمایت کرتا ہے؟ ان کو جاہل کہتے ہیں ہم، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے. تو یہ ہے شریعت کا حکم جو ہم بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر ان کو شرک مشرک قرار دے کے قابل گردن زدنی کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کے عزائم پھر کیا ہے. مشرک قرار دے کے اگر ان کو اڑا دینا چاہتا ہے بم سے اور ان کا قتل عام کر دینا چاہتا ہے تو پھر وہ امت میں خون تو بہائے گا اور فساد تو پھیلائے گا، مگر اصلاح نہیں کر سکے. ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. یہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. اس لیے شرک نہیں کہہ سکتے ہر بات کو. مسلمان کے لیے شرک کا الزام اتنا خطرناک ہے کہ شرک کا مطلب ہے وہ دین ایمان سے خارج ہو گیا، مشرک ہو گیا، ہندو کی طرح ہو گیا، وہ عیسائی کی طرح ہو گیا، وہ یہودی کی طرح ہو گیا. اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے، اس کے ساتھ سارے رابطے ختم. وہ ایک الگ قوم ہو گیا، بالکل جیسے قادیانی ایک غیر مسلم قوم ہے، ایسے شرک جس کو بھی کہا جائے گا وہ بھی ایک دار اسلام سے خارج ایک دوسری قوم بن جائے گا. یہ بہت خطرناک قسم کی تحریک ہے، بڑا خطرناک فتوے، بہت غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات جو ہمارے یہاں ممبروں سے تقسیم ہو رہے ہیں، ممبروں سے فتوے نکل رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، اور شرک اور شرک اور شرک، ہر بات میں شرک. اب تو حد ہو گئی جناب. کیسے کیسے لوگ دین کا اتنا کام کرنے والے بظاہر کے تبلیغ اور تقریریں اور تمام دنیا کے مذاہب سے ٹکر لینے والے لوگ بھی. میں اگر خود نہ سنتا تو شاید یہ بات نہ کرتا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ سر جھکانے کو بھی شرک قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ نے کسی کے آگے ہاتھ ملایا، کسی سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے، اور سر جھکا لیا تو یہ شرک ہے.
اتنے تو ابھی انہوں نے مسلمان نہیں کیے ہوں گے جتنے اسلام سے باہر نکال دیے. کتنے مشرک کو ہندو مسلمان کیے انہوں نے. لیکن اس فتوے کی روح سے یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے, اس کی روح سے کروڑوں مسلمان اسلام سے خارج ہو گئے. یہ بچے تو بیچارے یہ کلاس میں جو یوں کھڑے ہوتے ہیں اور استاد صاحب سے جا کے ایسے ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اپنے ادب سے سلام کرو, سب گئے, آپ بھی گئے, بچہ بھی گیا, پوری نسل کی نسل گئی. یہ شرک کوئی مذاق ہے, لوگوں نے اس کو ایسے رٹا ہوا. میں نے کہا نا اللہ کا نام اتنا نہیں لیتے جتنا شرک کی تسبیح پڑھتے. کوئی مذاق ہے شرک, اتنے آرام سے شرک ہو جانا. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں, یہ بڑی وبا پھیل گئی ہے, بیماری پھیل گئی ہے, اور یہ بیماری پھیلائی جا رہی ہے, اور اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہے. کیونکہ نفرت کی تحریک اور تبلیغ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. محبت کی, یکجہتی کی اور ہم آہنگی کی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ کم مؤثر ہوتی ہے نا. نفرت کی اور اختلاف کی جو تحریک ہوتی ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتی ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. بس یہ چیز ہے. تو اس لیے ہم اپنی اس قسم کی جو ہے وہ تحریک تنظیم کو مضبوط کرنے کے بجائے یا فرقہ واریت کو اپنے مضبوط کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا فائدہ کس بات میں اور حقیقت کیا ہے. ہمیں امت کو جوڑنا ہے, ہمیں شرک و کفر کے فتوے لگا کے باہر نہیں نکالنا. اور پھر سیاسی مقاصد کے لیے کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے, ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ بھی بیان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو بھائی آپ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ یہ کیوں لکھا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے؟ یہ کیوں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنا شرک ہے, سلام پڑھنا شرک ہے؟ یہ کیوں لکھا ہے؟ پھر یہ سب کچھ بدلنا ہوگا تب یہ معاملہ ٹھیک ہوگا, ورنہ نسل تو ہماری وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مشرک سمجھتی رہے گی. تو الامان والحفیظ, اللہ تعالی ہدایت دے کہ ہر چیز اس طرح شرک نہیں ہو جاتی. تو مسلمان کو مشرک کہنا یا کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بجائے خود بہت بڑا جرم ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کسی مسلمان کو اگر کافر و مشرک کہا گیا تو آدمی کا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا, وہ خود کافر و مشرک ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ چیز وہاں سے اتر کے واپس آ کے اسی پہ پلٹ جائے گی. تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہاں یہ سجدے کا ذکر آیا اور یہ سجدہ تعظیمی ہے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ اب کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. اور یہ بھی بتاؤں میں کہ رکوع کی حد تک جھکنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں, شرک نہیں کہہ رہا میں, حرام کہیں گے اس کو, حرام ہے کسی کی اتنی تعظیم کرنا کہ رکوع کی حد تک جھک کر. جیسے بعض لوگ ہم آپس میں ملتے ہیں نا, بعض حضرات ملاقات کرتے ہیں تو وہ اتنے جھک جاتے ہیں کہ جیسے رکوع کے برابر تقریباً. یہ صحیح نہیں ہے. کسی کی دستبوسی کر رہے ہیں آپ بزرگ کی, کسی بڑے کی, تو یہ الگ چیز ہے. دستبوسی یا قدم بوسی یا جوتی پاپوش کو سیدھا کرنا, کسی کے لیے مصلی بچھانا اور اس لیے جھکنا, یہ الگ چیز ہے. لیکن صرف جھکنا, نہ دستبوسی مقصود ہے نہ کوئی اور کام, صرف جھک کر ملنا, یہ حرام ہے. اتنا نہیں جھکنا چاہیے. اسی طرح مزارات پہ بھی جا کے اس طرح رکوع کی حد تک بھی جھکنا منع ہے. چومنا زمین کا کسی کے بھی آگے, یہ بھی حرام ہے. کسی کی چوکھٹ کو چومنا, مزار کی چوکھٹ کو جھک کے اس طرح چومنا, یہ بھی منع ہے, یہ بھی حرام ہے. تو یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں, یہ ہے صحیح دینی فتوے اور دینی احکام. باقی شرک میں نے بتا دیا کب ہوگا, جب کوئی کسی کو معبود سمجھے گا بس. اس کے بعد اب یہاں سے ان کا امتحان شروع ہوا, آزمائش. سیدنا یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں کو جب یہ آپ نے تو فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا اپنا یہ خواب بتانا نہیں, ورنہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ سازشیں کریں گے. لیکن وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی سوتیلی ماں نے یہ سب باتیں سن لی اور بھائیوں کو جا کے بتا دی. اب جب انہوں نے بتا دیا تو وہ تو پھر بالکل سیکھ پا ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے ہی یوسف ہمارے والد کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے اور ہماری کوئی ایسی ویلیو نہیں تھی ان کے سامنے, تو اب یہ ایسے ایسے خواب دیکھنے لگے, تو پتہ نہیں اب کہاں جائیں گے, تو چلو جی ان کو اب یہاں سے غائب کرو.
انہوں نے مل کے پروگرام بنا لیا یوسف کو غائب کرو، تاکہ کہتے ہیں اس لیے ہم یہ کرنا چاہتے تاکہ اپنی باپ کی آنکھوں میں ہم مرکز بن جائیں، ہمارے والد پھر ہماری طرف بھی متوجہ رہے، صرف باپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کو الہ ابینا منا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھیے کیا سخت دلی تھی، کتنا وہ معصوم سا بچہ، کتنا حسین و جمیل خوبصورت، جس کو دیکھ کے پیار آ جاتا تھا، مگر انہوں نے ایسا اپنے اوپر سختی چڑھا لی اور ایسا انہوں نے وہ نفرت کی کہ وہ جا کر وہاں ڈال دیا اور آنکھ بند کر کے آ گئے واپس۔ بعض نے تو کہا مار دو، قتل کر دو، جان ہی چھڑاؤ، تاکہ یہ رہیں گے نہیں اور ہم پھر ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے قریب ہو جائیں۔ لیکن پھر کسی بھائی نے کہا نہیں نہیں، مارنا نہیں، لا تقتلوا یوسف، یہ نہ کرنا، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، مقصد پورا ہو جائے گا، خامخواہ قتل کا گناہ کیوں لیتے ہو اپنے سر؟ تو پھر وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا اور لے جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب وہ ڈال کے کنویں میں چھوڑ کے آ گئے تو اس وقت جو ہے جب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہی بھیجی، جیسے وہ کنویں میں ان کو ڈالا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بس یہیں سے ان کی نبوت کا آغاز ہو گیا، اسی کنویں کے اندر، اور اللہ نے ان سے فرما دیا کہ یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم تمہاری منزل اور تمہارے مقصد پہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ آپ کو یقیناً تسلی ہوئی ہوگی اللہ کا یہ پیغام جب آ گیا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبر کو آتی ہے، یا الہام مراد ہے جو دل میں اترتا ہے، اور پیغمبری آپ کو بعد میں ملی ہے بہرکیف۔ تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوا جس سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی حاصل ہوئی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اللہ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، وہ وقت آئے گا جب یوسف تم ان کو سب بتاؤ گے کہ معاملہ کیا ہے، ہذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سمجھ نہیں رہے ابھی۔ پھر یہ بھائی جو تھے یہ سب کچھ کر کے ایک ان کی جو قمیص تھی نا اس پہ خون وون لگا کے جھوٹا وہ ابا جان کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا رات کا وقت تھا، روتے ہوئے آئے، اور رونا بھی جھوٹ موٹ کا تھا، ہو کرتے ہوئے آ رہے تھے، اندھیرا تو ہوتا ہی تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ہوگا کیا ہو گیا، کہنے لگے انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ گوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ پہلے ہی کہہ رہے تھے ان سے کہ دیکھو کہیں یوسف کو ضائع مت کر دینا، مجھے خطرہ ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہانی بنا دی اور کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہمارا بھروسہ کریں گے نہیں، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، فصبر جمیل، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا بس صبر ہی کر سکتا ہوں میں تو، لیکن انہیں معلوم تھا کہ کیا کچھ ہے، معاملہ کیا ہے۔ اب جو فراق کا انہیں غم تھا اس وجہ سے تھا کہ یوسف کے ساتھ جو جلوہ سامنے تھا نا اللہ کے جمال و جلال کا، تو وہ جلوہ پوشیدہ ہو گیا، اس لیے یعقوب علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، ورنہ معلوم تھا کہ بیٹا موجود ہے۔ اور کیوں نہ معلوم ہو کہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر خود آپ نے بتائی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے اور تم ایک دن اس مقام پر پہنچو گے، تو وہ انہیں معلوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف کو ایک قافلہ لے گیا اور پھر وہ مصر پہنچ گئے۔ بھائیوں نے بہت تھوڑے سے مطلب کھوٹے سکوں کے بدلے میں ہی اپنے بھائی کو بیچ دیا تھا قافلے والوں کے ہاتھوں، پھر وہ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں پھر آپ شاہی فیملی کے گھر پہنچ گئے، شاہی خاندان کے کسی فرد نے آپ کو خرید لیا غلام کی حیثیت سے اور وہ وہاں پہنچا دیا۔ تو عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا اس کے گھر میں آپ پہنچے، تو اس نے آپ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا اقربی متباؤ عسى ينفعنا، اس کو خیال رکھو اس بچے کا، امید ہے کہ اس سے ہمیں نفع پہنچے گا، اور نتخذہ ولدا، اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن کے رہے گا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو یوں آپ اس کے گھر میں اس کے محل میں رہنے لگے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کنویں سے نکال کے کہاں پہنچا دیا،
कुएं में लोगों ने उनको हलाक होने के लिए छोड़ दिया था और फिर काफिले के हाथों बेच भी दिया और कुछ पता नहीं कि कहाँ गए कहाँ नहीं। अल्लाह ने फरमाया हम उनको लेके यहाँ पहुंचा दिया हमने कि वो एक अब बहुत बड़े घर में और शाही घराने के अंदर बड़ी इज्जत तकरीम के साथ रहने लगे। बोले और ये सब इसलिए कि हम उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म देने वाले थे। ये उनका दूसरा मुआजिज़ा था, एक तो उसनो जमाल के पैकर और दूसरे ख्वाबों की ताबीर का इल्म वो बता दिया करते थे और जो वो बता देते थे वही होता था। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह फरमाता है इसमें देखो कि हमारा अमर गालिब आ रहा है या नहीं आ रहा। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। यही कुरान दिखाना चाहता है कि अल्लाह ही गालिब रहता है, अल्लाह की तदबीर गालिब रहती है। और ये मामला सबके साथ है, इस वाकया की हद तक नहीं। ये वाकया तो एक मिसाल है, आपकी और मेरी जिंदगी में भी हमें अल्लाह की तदबीर का पता नहीं होता, ये अलग बात है, मगर गालिब उसी की तदबीर होती है। ये समझ लो कि जब आपकी तदबीरें और कोशिशें फेल हो रही हों तो समझ लो कि अब अल्लाह की तदबीर ही गालिब होगी। तो इस पर सब्र किया करो और अल्लाह की तदबीर पर राजी हो जाया करो। ये है मुसलमान का अकीदा, इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ऐसे ही चाहता था। हमारी तदबीर, हमने दरख्त लगाया फल हासिल करने के लिए, फिर अगर फल नहीं आया तो बस ये अल्लाह की तदबीर है, अल्लाह नहीं चाहता। और कभी हमने दरख्त नहीं लगाया और फिर छप्पर फाड़ के किसी ने वो उसने बरसा दिया तो ये अल्लाह की तदबीर है कि वो हमें इस तरह देना चाहता है। तो इस तरह हम कभी एक काम करते हैं और उसका कोई और नतीजा निकलता है तो ये अल्लाह की तदबीर होती है, बज़ाहिर हालात कैसे भी हों। बहरहाल इंसान को अपना फर्ज पूरा करना है, सब्र करना है और आगे बढ़ना है। फरमाया जब उस उम्र को पहुंच गए, एक जो बलगा अशुद्ध जवानी की एक उम्र जो आमतौर पे 40 साल होती है, एक पुख्तगी की उम्र, तो अल्लाह ने फरमाया हमने उनको हुक्म और इल्म अता फरमाया। तो उलमा ने जिन्होंने ये कहा था कि कुएं में नबूवत नहीं मिली बल्कि बाद में मिली है, उनकी दलील ये आयत है कि 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद फिर हमने उनको हुक्म और इल्म अता फरमाया। ये नबूवत की दलील और अलामत। और उसके बाद फिर एक और मरहला पेश आया यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक बात है। अब वो दूसरा उसूल जिंदगी का, जिसको मैंने कहा 3 उसूल अपनाने हैं आपने। पहला सब्र है जिससे वो गुजर गए। अब दूसरा मरहला है क्या? पाकीज़गी। पाकीज़गी नफ्स, ये आपने पकड़ के रखनी है। आपकी पाकीज़गी को दाग ना लगे, आपकी तहारत किरदार इसको दाग ना लगे। किरदार का मरहला बड़ा मुश्किल होता है, किरदार बनाना। ये जिंदगी भर आदमी करता है, लगा रहता है तो किरदार बनता है और सालों लगाता है, 40, 50, 60 साल तक किरदार बनाता है, तब किरदार बनता है। तो इसके लिए भी इंसान को एक लंबा वक्त दरकार है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को कैसे बचाया और पाकीज़गी का दामन कैसे थामे रहे, वो देखिए जरा। कि अब यहाँ अजीज मिस्र के घर में जब औरतों ने ये देखा कि इतना हसीन और जमील, तो खुद अजीज मिस्र की जो बीवी थी बिल्किस, माफ कीजिएगा जुलेखा जो थी, वो खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फरिफ्ता हो गई। और उसके बाद फिर वो इंतहाई हद तक जा पहुंची, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी किसी दावत को कबूल नहीं किया और साफ रद्द कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा आखिरी वक्त में जब वो बिल्कुल आखिरी हद तक दावत देने लगी तो फरमाया माद अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई, बेशक मेरे रब ने बहुत अच्छा ठिकाना मुझे अता फरमाया और मैं ये काम करूंगा। बस वहां से वो भागे और अपना दामन बचाया। तो उसके बाद फरमाते इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, देखो जालिम लोग फला नहीं पाते। अल्लाह ने फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अरा बुरहान रब्बी। बात यह है कि अल्लाह की बुरहान आ गई उनके सामने और फिर उसके बाद उन्होंने अपने दामन को बचा लिया। और बुरहान क्या थी? उलमा ने लिखा है तफसीरों में कि याकूब अलैहिस्सलाम वहां खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि उस कमरे में याकूब अलैहिस्सलाम अचानक तशरीफ ले आए और अपनी उंगली को शहादत की दोनों दांतों के बीच में दबाए हुए और बेटे से कहते थे बेटा खबरदार, हरगिज इस काम के करीब न जाना। बस बेटे ने ये निशानी देखी और उसके बाद वहां से वो निकले और ताले जो लगे हुए थे वो ताले गिरना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गए, खुद ब खुद दरवाजे खुलने लगे और आप वहां से बाहर तशरीफ ले आए। बाहर अजीज मिस्र था, उसने देखा तो फिर उसने इंक्वायरी वगैरह की, साबित हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं।
साबित होने के बाद तो उसने कहा इन कैदकुन्ना अज़ीम, ये औरतों तुम्हारा मकर है, तुमने इस मासूम जात को जो है बिगाड़ने की और माइल करने की कोशिश की है। यूसुफ आरिदन हादा, ऐ यूसुफ इससे दरगुजर करो इस मामले से, वस्तगफिरी लिज़ंबी की, और अपनी बीवी से उसने कहा कि तुम इस्तिग़फार करो, इन्नकी कुन्ती मिनल खातीन, तुम ही कसूरवार हो। उसके बाद ज़लीखा पर, या ज़ुलेखा ज़लीखा दोनों तरीकों से नाम आया है, ज़लीखा पर एक तोहमत ये लग गई कि क्या इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ औरत होकर एक गुलाम एक बच्चे के इश्क में मुब्तला हो चुकी। तो उसने जब ये देखा कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं, तो उसने चाहा कि ये जो मुअज़्ज़ज़ औरतें हैं कि यूसुफ के हुस्न का एक नज़ारा कर लें कि यूसुफ कितने हसीन हैं। तो उसने एक प्रोग्राम अरेंज किया, एक दावत अरेंज की और सब औरतों को वहां बिठाया। अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब उसने औरतों की बातें सुनी, अरसलत इलैहिन्ना, उन औरतों को पैगाम भेजा, वआतत लहुन्ना मुत्तका, उनके लिए मसनदें बिछाई, वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, और सबके हाथों में छुरी दे दी और आगे फल दे दिए। वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा आप एक लम्हे के लिए तशरीफ ले आइए, एक बात मेरी मान लीजिए, एक लम्हे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब से मालूम करूंगा। अल्लाह ने इजाजत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। तो वहां वो औरतों की नशिस्त थी, बैठी हुई थी, सब हाथों में, एक हाथ में फल था और एक हाथ में छुरी। फलम्मा रअयनहु, अब जो मंजर हुआ और जो वाकया अल्लाह ने उसको इस तरीके से बयान फरमाया, जैसे ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबर नहु, कहने लगी अल्लाह अकबर, इतना हसीन और जमील शख्स, वक़त्वाना ऐदियहुन्ना, उनके होश उड़ गए और वो फल काटते काटते अपनी उंगलियां काट बैठी। उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी उंगलियां कट गई, उंगलियां काट डाली उन्होंने। और वो क्या कहने लगी, उंगलियों की तो फिक्र नहीं, उस तरफ तो जहन जा ही नहीं सका। वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, जुबान से ये निकला कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, ये बशर नहीं हो सकता, ये कोई इंसान नहीं, बशर नहीं, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम देता है। क़ालत फ़ज़ालिकुन्ना अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, तो ज़लीखा ने कहा ये है वो शख्स जिसकी वजह से तुम मुझे मलामत कर रही हो, जिसके मामले में वलक़द रावदतु अन नफ़्सी फ़स्तअसन, मैंने ही इसके साथ इसको माइल करने की कोशिश की थी, मगर ये अपना दामन बचाता रहा है। लेकिन अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा, ज़लीखा ने कहा, तो ये कैद में जाएगा। ये बड़ी सख्त आजमाइश आ गई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, गुनाह की ऐसी खुली दावत और फिर उसके मुकाबले में कैद। फरमाने लगे क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब मुझे कैद पसंद है, मुझे कैद पसंद है। अगर ये गुनाह के मुकाबले में मुझे कैद में डलवाते हैं तो मुझे कैद पसंद है, मैं कैद होने में खुश हूँ, मैं वहां जाने पे राजी हूँ, जिसकी तरफ ये मुझे बुला रहे हैं मैं उससे राजी नहीं। और उसके बाद उन्हें कैद कर दिया गया। 9 साल तक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे। ये देखिए दामन बचाते बचाते अल्लाह का नबी कहाँ पहुंचा है, कैद खाने में चला गया, लेकिन दामन आलूदा नहीं होने दिया, किरदार को जो है वो दागदार नहीं होने दिया। ये थे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये हमारे सामने कुरान ने रखा है। तो ये दूसरा मरहला था। और तीसरा मरहला, तीसरी चीज कि इन तमाम हालात में कामयाबी के लिए जो तीसरा सुतून आपको थाम के रखना है, जो हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पता चलता है, वो अल्लाह की याद है। बस सब्र से काम लिया, दामन बचा के रखा और खुदा की याद को हमेशा साथ रखा। अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं हुए। कैद में गए तो फिर वहां क्या किया, वहां आओ पुगा नहीं किया, शिकवे शिकायतें नहीं की, इसलिए कि ये सब आजमाइशें थी। वहां पर लोगों को हक की तबलीग की, अल्लाह की याद की। वहां कैद खाने को उन्होंने खुदा के जिक्र से आबाद कर दिया। लोग जौक दर जौक मुसलमान होने लगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने लगे, कई लोग मुसलमान हुए, कई लोगों ने कलमा पढ़ा। ये था वो काम जो उन्होंने किया। कैद खाने के अंदर अल्लाह की बात की और अल्लाह की तौहीद की दावत दी, और कैदी जो काफिर थे उनको दीन हक की तरफ बुलाया। बात कैदियों ने आपके साथ मजाक करना चाहा, आपके ताबीर वाले इल्म का मजाक उड़ाना चाहा, उन्होंने झूठे ख्वाब गढ़े और फिर आके बयान किए, आपने उनकी ताबीर बयान कर दी। उन्होंने कहा
جس کو تعبیر سخت لگی کہنے لگا ہم نے تو گڑھ کے خواب بیان کیا تھا، آپ نے تعبیر بیان کر دی۔ تو یہ تو سب کھل گیا معاملہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، آپ نے تعبیر بھی بتا دی، خواب تو جھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تمہارا خواب سچا ہو یا جھوٹا ہو، پیغمبر کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اب جو ہو گیا وہ ہوگا۔ چنانچہ اس کو پھانسی کا بتایا تھا آپ نے کہ تجھے پھانسی لگے گی، اس کو پھانسی ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، اور بادشاہ کا خواب بڑا ٹپیکل تھا، خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا، کسی نے بھی تعبیر نہیں بتائی، سارے معبر منجم ناکام ہو گئے۔ تو پھر وہ جو ایک قید خانے سے نکل کے آیا تھا نا، جس نے تعبیر پوچھی تھی اور آپ کی تعبیر کو صحیح ہوتا ہوا دیکھا تھا، اسے یاد آیا، وہ بادشاہ کو پنکھا چلتا تھا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا قیدیوں میں ایک ایسا قیدی پڑا ہے جس کو خوابوں کی سچی تعبیر آتی ہے، اس کو بلائیں آپ، یہ سارے تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا خواب ہی غلط ہے اور یہ پریشان خیالی اور یہ وہ، آپ اس کو بلائیں، وہ یوسف ہے اس کا نام۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو، کون ہے وہ؟ اب آئے یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام نے اچھا پہلے وہ گیا، خود گیا وہاں پر، اور وہاں جا کے اس نے خواب بیان کیا۔ ابھی آپ وہاں نہیں آئے، پہلے وہاں پہ وہ شخص گیا ہے اور اس نے خواب بیان کیا بادشاہ کی اجازت سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی، بادشاہ کی خواب کی تعبیر بیان کی۔ جب تعبیر بیان ہوئی اور اس نے آ کے تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ تو واقعی کوئی بڑا ہی مرد بزرگوار ہے اور سچا علم رکھنے والا ہے، لہذا اس کو بلاؤ۔ اب جب بلانے کی بات ہوئی تو یہ شخص گیا بھاگا اور کہا یوسف تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو آپ نے آنے سے منع کر دیا، آپ نے باہر آنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ کے بارے میں ایک شبہ پھیل چکا تھا جو عورتوں نے پھیلایا تھا کہ آپ کے دامن کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ، عورتوں کے حوالے سے، کہ یہ بات عورتوں نے عام کر دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس معاملے کی انکوائری کرواؤ کہ وہ ہاتھ کاٹنے والی جو عورتیں تھیں ان کا واقعہ کیا ہے، پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا دامن پاک ہے اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پہلے یہ بتایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیغام جب بادشاہ کو پہنچوایا تو بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلایا جتنی بھی اس معاملے میں ملوث تھی۔ پھر بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ جو یوسف کو تم نے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بڑے دربار میں عورتوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، یوسف کا دامن پاک ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ سرکاری جو گواہ تھی، عورت سب سے بڑی گواہی، عزیز مصر کی بیوی، وہ آئی زلیخا، اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تم بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا قالت، اس نے کہا الآن حصل حق، اس نے کہا سب کچھ کھل گیا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، حق کھل کے سامنے آ گیا، انا راودتہ نفسی، میں نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بہت سچا آدمی ہے، وہ تو بے عیب ہے، پاک صاف ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ جو آپ نے کارروائی کروائی ہے نا اور اپنے بارے میں انکوائری، یہ اس کی حکمت بتائی، فرمایا یہ میں نے اس لیے کروایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے کسی کے معاملے میں خیانت نہیں کی ہے، میرے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی، عزیز مصر کے گھر میں میں نے رہتے ہوئے اس کے احسانات کے سائے میں کوئی خیانت نہیں کی، میرا دامن پاک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ کامیاب کا ہونے دیتا ہے، عزت کا ملتی ہے انہیں، وہ بالآخر ناکام ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حکمران خیانت کر کر کے بالآخر رسوائی ہوتے ہیں اور پھنستے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے چکر میں آتے ضرور ہیں اور بہرحال لعنت و پھٹکار لے کے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو خیانت، یہ پتہ چل گیا کہ خیانت کر کے آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تین باتیں تھیں، صبر اور پاک دامنی اور اللہ کی یاد، یہ چیزیں جس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ زندگی کامیاب ہے۔ ان تین باتوں کا سبق آج ہمیں حاصل ہوا ہے سورہ یوسف سے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل